إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے سورۃ المائدہ کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی تھی وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ اور دیگر جو دشمنان اسلام ہیں ان سے دوستی جو ہے وہ قطعاً جائز نہیں ہے، یعنی اسلام میں ان سے دوستی کی ممانعت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا بے شک وہ بھی انہی میں سے ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو آج کی جو آیت ہے اس کے بعد والی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، من یرتد تو پھر، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. کتنا بہترین قاعدہ اسلام کا جو ہے وہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر جاتا ہے تو پھر اللہ جلد ایسے لوگ لے آئے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مؤمنوں پر نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر سختی کرنے والے. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کے رسول. والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم راکعون، اور جو رکوع کرنے والے ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ سے اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے. والذین آمنوا، اور ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو ایمان لائے. فإن حزب اللہ، تو یہی لوگ کون ہیں؟ اللہ کے گروہ ہیں. ہم الغالبون، وہی غالب آنے والے ہیں، یعنی جو اللہ کا گروہ ہے وہ غالب آنے والا ہے. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی دین سے پھر جانے کی صورت میں سرزنش کر رہے ہیں. یعنی کن لوگوں کی سرزنش کی جا رہی ہے؟ کہ وہ لوگ جو کہ دین سے پھر جاتے ہیں، جو اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ دین جو ہے وہ ان کے لیے کتنا اہم ہے، کہ دین کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی مختلف قاعدے، ضابطے، طریقے، حلال و حرام سب ہمارے سامنے رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ جو اس دین سے منہ پھیرے گا، جو ان طریقوں کو نہیں اختیار کرے گا، تو اللہ کچھ اور لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کے دین سے محبت کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہوگا. یہ محبت جو ہے وہ دو طرح ہوتی ہے. اگر آپ اللہ کی بات مانیں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا، جو نہیں مانتے اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پھر ایسے لوگ میرے کسی کام کے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے.
اللہ ان سب کو بہت آسانی سے ریپلیس کر سکتا ہے۔ کیسے ریپلیس کر سکتا ہے؟ جیسے بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے نہیں مانا تھا، تو ان سب کو 40 سال تک پھر اپنے وطن میں داخل ہونے سے محروم کر دیا گیا، اور اللہ ایک اور قوم کو لے آیا انہی کے بچوں میں سے، کہ جس نے پھر وہ ملک فتح کیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ تو بات وہی ہے کہ اللہ کا حکم بھی سامنے آئے تو یہ نہ کہا کریں کہ میں نہیں کر سکتی، اگر نہ کی تو اللہ کی محبت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین کہا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ جو ہے وہ پھر ان لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان آیات میں کہ جو لوگ اس کی دین کی نصرت اور اس کی شریعت کی اقامت سے اعراض کریں گے تو ان کے بجائے اللہ تعالیٰ ایسا لوگ پیدا فرما دے گا جن سے زیادہ بہتر، ان سے زیادہ مضبوط، ان کی نسبت زیادہ راہ راست پر ہوں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ محمد میں کہ اور اگر تم منہ پھیرو گے تو تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ ایک اور جگہ کیا فرمایا؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو تم کو نیست نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، یعنی کچھ دشوار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو پھر اللہ جلد ایسے لوگ لے آئے گا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو مؤمنوں کے حق میں نرمی اختیار کریں گے، کافروں سے سختی سے پیش آئیں گے۔ اذلۃ کیا ہوگا؟ علی الکافرین، اعزۃ علی المؤمنین، یہ کامل مؤمنوں کی صفات ہے کہ وہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے لیے نرم خو ہوتے ہیں اور اپنے دشمنوں کے لیے سختی سے پیش آنے والے ہوتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین کے کیا معنی ہوں گے؟ اذلہ کرتے ہیں یعنی نرمی سے، نرم خوئی سے، اعزہ یعنی سختی سے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا گیا کہ آپ ضحوک و قتال ہیں، یعنی اپنے دوستوں کے سامنے تو بے حد تبسم فرمانے والے اور دشمنوں سے سخت قسم کی جنگ کرنے والے تھے۔ ایک اور جگہ کیا فرمایا؟ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، یعنی اطاعت الہی میں، اقامت حدود میں، یعنی حدود کو قائم کرنے میں، دشمنوں سے جہاد کرنے میں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے انہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی، نہ ہی کسی ملامت گر کی ملامت کے ڈر سے وہ اسے ترک کریں گے۔ امام احمد نے حضرت ابو ذر غفاری کی ایک روایت کو بیان کیا کہ میرے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ذر غفاری جو تھے وہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دوست کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کی اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ میرے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھوں اور اپنے سے بالا تر کی طرف نہ دیکھوں۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں رشتہ داروں سے صلت رحمی کروں، خواہ وہ مجھ سے قطع رحمی کریں۔
آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے سوال نہ کروں، یعنی کسی کے بھی آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، کسی سے کوئی سوال نہ کروں۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں حق بات کہوں، خواہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈروں، اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں، کیونکہ ان کلمات کو عرش الہی کے خزانے سے نازل کیا گیا۔ تو یہ وہ 7 باتیں تھیں جن کے لیے حضرت ابو ذر غفاری کی ایک مشہور حدیث ہے کہ مجھے میرے دوست نے ان 7 باتوں کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں پھر سے ریوائز کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ بالکل وہ ساری باتیں ہیں کہ جو کہ عام روٹین کی ہیں، اور عموماً ہم اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ کمی بیشی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز کیا تھی؟ مسکینوں سے محبت اور ان کا قرب۔ دوسرا کیا تھا؟ اپنے سے کمتر کو دیکھنا اور اپنے سے بالتر کو نہ دیکھنا۔ تیسرا، رشتہ داروں سے صلت رحمی کرنا، اگرچہ کہ وہ قطع رحمی کریں، یعنی رشتہ داری کو توڑنے کی کوشش کریں، لیکن میں پھر بھی صلت رحمی کروں۔ چوتھی چیز کہ میں کسی سے سوال نہ کروں۔ پانچویں چیز کہ حق بات کہوں اگرچہ کہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ چھٹی چیز، اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈروں۔ ساتویں چیز، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں۔ ٹھیک ہے، صحیح حدیث میں ہے لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال، مؤمن کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو ذلیل کیسے کرے گا؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق، آپ نے فرمایا ایسی مصیبتیں اٹھا لے گا جس کو اٹھانے کی اسے طاقت ہی نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ ان صفات سے متصف ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے فضل کا حقدار کون ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کے پیغمبر اور مؤمن لوگ ہی ہیں، اور یہ یہودی تمہارے دوست نہیں ہیں، بلکہ تمہارا دوستانہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی، اس کے محبوب پیغمبر اور مؤمنوں ہی کو ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین، آگے ان کی صفات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون کون سی صفات سے وہ متصف ہوتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، پھر وہی نماز کو قائم کرنے والی بات کہ وہ نمازوں کو پڑھتے نہیں ہیں، نمازوں کو ادا نہیں کرتے، نمازوں سے جان نہیں چھڑاتے، بلکہ یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ۔ ان صفات کے حامل مومن نماز جو قائم کر رہے ہوتے ہیں، جو ارکان اسلام میں سب سے بڑا رکن ہے، اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں جو مخلوق کا حق ہے اور محتاجوں اور مسکینوں کی مدد ہے۔ اور کیا کہا؟ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں، یعنی وہ حالت رکوع میں، یعنی یہاں پر جو ہے اکثر آپ دیکھیں سجدے کا ذکر آتا ہے نماز کے اس میں، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع کا لفظ لے کر آئے وَهُمْ رَاكِعُونَ، کہ وہ اللہ کے آگے رکوع کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں، تو یہ وہ ہیں جن سے وہ لوگ متصف ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے کتنی یعنی خوبصورتی ہے اس آیت میں، اور اس جملے میں کتنی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یحبوہم ویحبونہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس آیات کے شان نزول کے بارے میں جو ہے وہ
پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آیات جو ہیں وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اس وقت جب انہوں نے یہودیوں کے حلف سے برات کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور مؤمنوں سے دوستی پر رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ جو ہماری جو کل کی آیات تھیں وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر مؤمنوں سے دوستی کرے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہو گیا، حزب اللہ میں داخل ہو گیا، اللہ کی جماعت میں داخل ہو گیا۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک اللہ کی جماعت ہی، حزب اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو جماعت ہے وہ غالب ہونے والی ہے، غلبہ پانے والی ہے۔ جیسے ایک اور جگہ فرمایا اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ زور آور اور بڑا زبردست ہے۔ جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھیں گے۔ یعنی آپ کبھی بھی زندگی میں ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا دشمن ہے ان سے ان کی کبھی بھی دوستی نہیں ہوتی، کبھی ان سے ان کی بنتی نہیں ہے، کبھی ان سے دوستی نہیں ہوگی۔ یہ ان کی ایک اور بڑی علامت ہے، خواہ وہ ان کے بیٹے اور باپ یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے اور فیض غیب سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے خوش ہوئے، یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ پہلے والی آیت جو تھی اس میں کیا تھا، جو سورۃ مائدہ کی جو آیت ہے اس میں کیا تھا، غالبون، اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اور مجادلہ میں کیا فرمایا سورۃ مجادلہ میں کہ حزب اللہ جو ہے وہ مفلحون ہے، یعنی فلاح پانے والے ہیں، کامیاب لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہو گئے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے دنیا میں کامیابی کا کیا کرائٹیریا مقرر کیا ہے، آپ کے پاس کیا چیز کامیابی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت دولت مند شخص ہے، بہت امیر شخص ہے، ہر طرح کی آسائشیں اس کے پاس، لوگ کہتے ہیں یہ کامیاب ہے، دیکھو یار کیا کامیابی حاصل کی اس نے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ اس نے بہت ہائی لیول پہ ڈگری حاصل کی ہے، بہت زبردست اس کی ڈگری، اس کو اس ڈگری سے بڑا فائدہ دنیا میں پہنچ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یار کیا کامیابی ہے، دیکھو اس کی طرح سے کامیابی حاصل کرو، اس کی طریقے سے تم پاس ہو، اس طریقے سے محنت کرو۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کہ دنیا میں اپنا نام کما رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کامیاب شخص ہے۔ کیا کامیابی کا معیار یہی ہے؟ کیا اسلام نے جو ہمیں معیار دیا ہے، قرآن میں جو معیار دیا گیا ہے، آج آپ دیکھیے کہ ہم جس کامیابی کے پیچھے سب بھاگ رہے ہیں، اپنی اولاد کو ہم نے اس کے پیچھے بھگایا ہوا ہے، اپنے ہمارے آس پاس کے لوگ سب کے سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیا واقعی وہ کامیابی کا معیار ہے؟ یا ایسا ہے کہ جیسے ہی موت کا فرشتہ سامنے آیا اور انسان جو ہے وہ سن ہو کے رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، مجھے تو بھی مرنا ہی نہیں تھا، یہ کیا ہو گیا، اب آگے کیا ہوگا، اب میں کیسے ان سوالات کا جواب دوں گا؟ میں نے تو دنیا کی جو زندگی ہے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا، جس امتحان کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا، میں نے تو وہ پیپر سالو ہی نہیں کیا۔ تو ہم لوگوں کی مثال کیسی ہے کہ جیسے کسی کا سائنس کا پیپر تھا اور وہ اردو کی تیاری کر کے چلا جائے، اور ایسے وقت میں انسان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو اب کیا کرے، اب تو سب پیپر دے رہے۔ تو یہ ہے کامیابی کہ جس کے لیے اولئک هم الفائزون کہہ دیا گیا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ حزب اللہ، اللہ تعالیٰ کی جماعت، اور کون سی ہے اللہ تعالیٰ کی جماعت؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا،
اللہ تعالیٰ کی مضبوطی کو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو وہ لوگ جو کہ تفرقہ بازی نہیں کر رہے ہوتے، وہ لوگ جو کہ دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ شریعت اسلامی کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہے حزب اللہ، وہ ہے اسلام کی جماعت، وہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہوں گے۔ اگرچہ کہ کوئی بات نہیں، ظاہری طور پہ تو لوگ ان کو جو ہے وہ ناکام لوگ سمجھتے ہیں، ظاہری طور پر تو لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے، ظاہری طور پر تو لوگ ان کو جو ہے وہ اکثر عجیب عجیب قسم کی باتیں بھی سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل کامیابی جو ہے وہ یہ ہے۔ تو پیاری بہنوں، آج سے ہم نے انشاءاللہ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس اصل کامیابی کے پیچھے دوڑیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، اللہ تعالیٰ کی طرف کے پیچھے لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے دین کے پیچھے لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ بھی ان کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی صرف یہی بات نہیں ہے کہ ہم بس محبت کر رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان کو جو ہے مقدم رکھتا ہے۔ تو لہٰذا دنیا والوں کو ایک طرف رکھ کے صرف اور صرف اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو خود بخود آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے قول و فعل میں جو تضاد ہے یا رب العالمین اس کو جو ہے وہ آپ ختم کر دیجئے۔ یا اللہ، یہ بہت بہت بڑی، بہت زیادہ بیماریوں کی جڑ ہے، بہت بڑی بیماری ہے کہ انسان کے قول میں اور فعل میں تضاد ہو۔ یا اللہ، آپ اپنی رحمت سے جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آج بھی ہم نے اس حدیث میں یہ پڑھا کہ یہ جو عرش کے نیچے خزانے اس میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو یا اللہ، آپ کے اندر یہ طاقت ہے، یہ قدرت ہے، آپ ہمارے اندر سے اس بیماری کو جڑ سے ختم کر دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔